یہ دیتے ہیں انداز ہی چاہوانا، بے خود کی یہ دیتے ہیں انداز ہی چاہوانا، دل میں تجھے رکھ لو اے جلوہ جانانا، کیوں آگ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آگ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، اب پینے کو تو پی لوں گا بس عرض ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا بس عرض ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہوں بغداد کا میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ اجمیر کا ساقی ہوں بغداد کا مہکانا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بایزید بستامی مسلح سے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا تم ہی فائشہ ہو، کیا تم ہی فائشہ ہو؟ فائشہ کہتی جی ہاں میں ہی فائشہ ہوں۔ ایک رقم کتنا رقم لیتی ہو؟ فلانا فلانا رقم لیتی ہو، لو تمہارا رقم تم کو دے دیا گیا، اب میں جیسا کہوں گا اسے تم کو کرنا پڑے گا، کیا تم کرو گی؟ فائشہ راضی ہو جاتی جی میں کروں گی۔ اب فائشہ کو بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جاؤ وضو بنا کر آؤ اور ایک کالی چادر اوڑھ کر آؤ اور مصلی لے کر آؤ۔ کیا کہتے ہیں؟ وضو بنا کر آؤ، ایک کالی چادر اوڑھ کے آؤ اور مصلی لاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ ایسا ہی کرتی ہے۔ جب بایزید بستامی کہتے ہیں میں جیسا جیسا کرتا ہوں ویسا ویسا ہی کرنا، فائشہ راضی ہو جاتی ہے۔ فائشہ جب 2 رکعت نماز پڑھاتے ہیں پھر یہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ وہاں سے یہاں لانا میرا کام تھا، یہاں سے آگے لے جانا تیرا کام۔ بے شک سبحان اللہ۔ وہاں سے یہاں لانا میرا کام تھا، یہاں سے آگے لے جانا تیرا کام ہے۔ شاعر کے خوب فرماتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، بدلتی ہزاروں کی تقدیریں دیکھی۔ معزز سامعین اکرام، جب ایک ولی کی بات ہو رہی ہے تو ولیوں کے سردار کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ بس یہ واقعہ بتا کے میں اپنی جگہ میں چلے جاؤں گا۔ سیدنا سرکار غوث اعظم دستگیر سے آپ لوگ واقف ہوں گے، جو پیروں کے پیر ہیں وہ ولیوں کے ولی ہیں۔ سیدنا غوث اعظم نے جب یہ اعلان کیا کہ میرا قدم ہر ولی کے گردن پہ موجود ہے تو سب نے اپنے گردن خم کر دیے، سب نے اپنے گردن جھکا دیے، لیکن ایک شخص تھا، ایک پیر صاحب تھا جس نے کہا نہیں نہیں میں اپنا گردن نہیں جھکاؤں گا، وہ بھی ولی ہے میں بھی ولی ہوں، وہ بھی پیر ہے میں بھی پیر ہوں، میں کیوں اپنا گردن جھکاؤں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ غوث پاک نے یہ کہہ دیا تھا کہ جو یہ کہے کہ میرا تلوا اس کی گردن پر نہیں ہے تو اس کی گردن پہ خنجیر کا قدم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب غریب نواز کو یہ بات پتہ چلی کہ جب غوث پاک نے اعلان کیا ہے کہ میرا تلوا ہر ولی کے گردن پہ موجود ہے تو غریب نواز نے یہ کہہ دیا یہ دل یہ جگر اور یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر اور یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ جب یہ کہہ دیا اب پیر صاحب حج کرنے کے لیے نکلتے ہیں، آگے مرید پیچھے مرید، ہر جگہ مرید ہی مرید۔ اب پیر صاحب کیسے تھے؟ پیر صاحب بھی بہت اعلیٰ مقام والے تھے، اب اس کی ولایت چھین لی گئی، اب وہ ولی نہ رہا، اس کو یہ بات پتہ نہیں ہے، اس کو یہ بات پتہ نہیں۔ اب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، راستے میں ایک لڑکی کو دکھائی دیتا ہے، لڑکی دیکھتے ہیں، لڑکی پر ان کا دل آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لڑکی کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی کہتی ہے نہیں نہیں میں کیسے آپ سے شادی کر لوں، میں کیسے آپ سے شادی کر لوں، آپ میرے والد سے بات کیجئے، میرے والد جو کہیں گے میں وہی کروں گی۔ بس والد کے پاس جاتے ہیں، والد کہتے ہیں نہیں میں اپنی بیٹی نہیں دے سکتا، آپ انجان آدمی ہیں، آپ مسافر آدمی ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں، کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، مجھے وہ سب کچھ نہیں پتا، میں کیسے اپنی بیٹی آپ کو دے دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیر صاحب کہتے ہیں نہیں نہیں آپ مجھے اپنی بیٹی دے سکتے ہیں، میں آپ کی بیٹی کو سنبھال کے رکھوں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ باپ اس کا راضی ہو جاتا ہے، باپ راضی ہو جاتا ہے، کہتا لیکن ایک شرط ہے۔ کیا ہے؟ ایک شرط ہے، میری بیٹی ہر دن سور چرانے جاتی ہے، آپ کو بھی چرانے جانا پڑے گا۔ پیر صاحب راضی ہو جاتے ہیں۔ اب جب اس کی بیٹی سور چڑھانے جاتی تھی پیر صاحب بھی جاتے تھے۔ اب جب سور چلتے نہیں تھے تو سور کو اپنے گردن پہ اٹھا لیا کرتے تھے، جب گردن پہ اٹھا لیا کرتے تھے اللہ اکبر کبیرہ، غوث پاک کی بد دعا کا نتیجہ دیکھو، جب گردن پہ اٹھا لیا کرتے تھے تو اس کا تلوا اس کے گردن پہ آ جایا کرتا تھا۔ غوث پاک نے کیا فرمایا تھا؟ جو یہ کہے کہ
اس کے गर्दन पे खंजीर का कदम होगा। अल्लाह अकबर, गौस पाक की बद्दुआ सच हो गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसे करते करते शादी की तारीख फिक्स हो जाती है, शादी का डेट फिक्स हो जाता है। अल्लाह अकबर। अब जब शादी की बात आती है, बाप भी राजी है, सब कोई राजी है। फिर बाप एक शर्त करता है, हम अपनी बेटी को तब देंगे कि जब आपको हम ईसाई बना दें, हम आपको ईसाई बना दें। अब ईसाई कैसे बनाएंगे? एक हाथ पे खंजीर का गोश्त और एक हाथ पे शराब की बोतल रहेगी, इसको पी जाए और खा जाए, आपको तब अपनी बेटी से शादी देंगे। अल्लाह अकबर। पीर साहब भी राजी हो जाते हैं, दिया जाता है। सारे मुरीदीन ये मंजर देख रहे होते हैं, सारे मुरीदीन के आंखों से अश्कों के कतरे बह रहे होते हैं। सारे मुरीदीन ये कह रहे होते हैं, या अल्लाह, या परवरदिगारा आलम, या अल्लाह, हमारे पीर साहब को क्या हो गया? पहले हमारे पीर साहब लाखों को मुसलमान बना दिया करते थे, आज हमारे पीर साहब को क्या हो गया? ये गौस पाक की बद्दुआ का नतीजा है। एक शख्स कहता है, यहाँ से बगदाद नगरी ज्यादा दूर नहीं है, चलो गौस पाक से माफी मंगाते हैं। फिर एक शख्स कहता है, या गौस पाक, या पीराने पीर, या गौस पाक, हमारे पीर को बचा लीजिए, हमारे पीर साहब से खता हो गई है, हमारे पीर साहब से खता हो गई है। अगर गौस पाक हमारे पीर साहब ठीक हो जाते हैं तो आप बस माफी मंगाने के लिए लेकर आएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गौस पाक का ये फरमान है कि मैं अगर मशरिक में हूँ, मेरा मुरीद अगर मगरिब में है, मैं अगर मशरिक में हूँ, मेरा मुरीद अगर मगरिब में है, तो मशरिक से मगरिब तक मैं अपने मुरीद को बचाने के लिए आऊंगा। अल्लाह अकबर। जब कहते हैं पीर साहब को बचा लीजिए गौस पाक, अल्लाह अकबर, पीर साहब को हो जाता है, पीर साहब के हाथ से खंजीर का गोश्त गिरता है, शराब की बोतल गिरती है, पीर साहब होश में आते हैं, कहते हैं, या अल्लाह, मुझे क्या हो गया था? या अल्लाह, मुझे क्या हो गया था? सब कुछ गौस पाक की बद्दुआ का नतीजा है। सारे पीर, सारे मुरीदीन कहते हैं, चलिए चलिए गौस पाक की बारगाह चलिए, गौस पाक से माफी मांगिए। अल्लाह। पीर साहब अर्ज करते हैं, नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले मेरे मुंह को काला करो, मेरे पैरों में जंजीरियां पहनाओ, उसके बाद मुझे गौस पाक की बारगाह में ले चलो। अल्लाह अकबर। और ऐसा ही किया जाता है, गौस पाक की बारगाह में ले जाया जाता है। गौस पाक की अर्ज करते हैं कि क्या हालत बना लिया है अपनी देख। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह तुझे माफ करे, जैसा ही कहना था, अल्लाह तुझे माफ करे। उसकी विलायत दोबारा उसको वापस मिल जाती है, इसीलिए तो निगाह वली में वो तासीर देखी, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बदलती हजारों की तकदीर देखी। मुआज़्ज़ज़ सामीन इकराम, मैं अपनी छोटी सी गुफ्तगू को ही खत्म करता हूँ।